اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 50 نمبر آیت تک ہم پہنچ چکے تھے۔ نسوارا جو عیسائیوں کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے، وہ مکمل تاریخ تو ہم اپنے ابتدائی بیان میں جس کے تقریباً 40 سے زیادہ درس ہیں، 6-7 منٹ کے، اور جس کا عنوان ہے آئیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں ہم کمپلیٹ ہسٹری تو بیان کر چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو جگانے والی آیتیں، نشانیاں عطا کی تھیں، اور اس زمانے کے فرعون کے پاس جا کر اس نے جو ہے نا بنی اسرائیل کو وہاں سے چھڑوایا، اور پھر اس فرعون اور اس کی آل کو اللہ تعالیٰ نے پھر دریا میں غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں بنی اسرائیل کو وہاں سے بچا لیا۔ اور پھر وہ تاریخ ساری ہم بیان کر چکے ہیں، جو ہسٹری تھی کہ کیسے وہ پھر فلسطین کی فتح تک پہنچے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اور ہارون علیہ السلام وفات پا چکے تھے، اور پھر یوشع علیہ السلام کی سرپرستی میں جو نئی نسل ابھری تھی، انہوں نے پھر فلسطین کو فتح کیا۔ لیکن چونکہ 12 قبیلے تھے تو فلسطین کو انہوں نے 12 حکومتوں میں تقسیم کیا، ہر ایک نے اپنا اپنا، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا جو ہے نا علاقہ گھیر کر حکومت بنا لی، چھوٹی چھوٹی۔ اور یہ 12 قبیلے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو ہر ایک بیٹے کا ایک ایک قبیلہ، ان میں ایک یہودا تھا جس نے یہود قوم کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ یہود قوم جو تھی یہ 12 سوخ قوم تھی، اور سب پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کے علماء بہت زیادہ با اثر ہو چکے تھے، لوگوں کو دبایا ہوا تھا۔ تو یہ 12 قبیلے آپس میں لڑنے لگے، اور پھر دشمنوں نے اس سے فائدہ اٹھا کر ان سے دوبارہ فلسطین چھین لیا، اور یہ بیت المقدس کئی بار اجڑا اور تعمیر ہوا۔ عزیر علیہ السلام کی سرپرستی میں یہ امت جو ہے، یہ بنی اسرائیل کی دوبارہ اکٹھی ہو گئی تھی، اور بیت المقدس کو جو نقصان پہنچا تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا تھا۔ مگر یہ لوگ سنبھلنے والے نہیں تھے، یہ یہود دین میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی انہوں نے تورات میں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا، غلو پیدا کیا دین میں، اور افتراء کیا، اور شرک تک
شرک جیسے گناہ کرنے لگے اور عزیر علیہ السلام کا رشتہ جوڑنے لگے اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ. جس طرح پھر بعد میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا، یا ان کے بعض لوگوں نے اس کو خود خدا مان لیا تھا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی اور اصل حالت میں تورات بھی عطا کی، تورات کا علم، اس لیے کہ جو ان کے پاس تورات تھی اس میں تو انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی. ان کے علماء اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے تھے. اتنے بگڑ گئے تھے، جھوٹ بولتے تھے. تو پھر یہ یہود جو ہے نا، پھر عیسائیوں سے، نصارہ سے شدید دشمنی کرنے لگے اور ان پر الزام لگایا عزیر علیہ السلام کا. تو ان عیسائیوں نے جب، ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی اصل تورات آ چکی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور انجیل بھی آ چکی تھی کہ اس میں حکمت تھی، مگر پھر انہوں نے بھی اس کتاب کو اصل حالت میں نہیں چھوڑا. انہوں نے پھر اس میں ان سے زیادہ تحریف اور تبدیلیاں کی اور ایسے ایسے جو ہے نا غلو پیدا کیے دین میں، جیسے رہبانیت جیسے غلو پیدا کیے کہ ننگے دنیا کو چھوڑ کر، کپڑے اتار کر کیچڑ اور مٹی میں مرد اور عورت ننگے رلتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو جو ہے نا سادھو کہلاتے تھے کہ بس یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر رہے ہیں تو ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور ہم مٹی میں اپنے آپ کو ملا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. مگر جو قانون انہوں نے اپنی طرف سے رہبانیت کا بنایا تھا اس پر بھی پورا نہیں اترے، اس لیے کہ سیکس تو بہت پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کے اندر. جب عورتیں اور مرد مٹی میں ننگے رل رہے تھے تو اس سے پھر بدکاری میں اضافہ ہو گیا اور جو ہے نا ناجائز بچے پیدا ہونے لگے. تو دونوں عیسائیوں اور یہودیوں میں شدید دشمنی تھی، یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تو اس نے اعلان کیا، یہ تو اسے تنگ کر رہے تھے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اس کو قتل کر لیں، لیکن رسول کو تو وہ قتل نہیں کر سکتے تھے. تو اس نے جو ہے نا لوگوں سے اعلان کیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اور تمہارے لیے میں نے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دی ہیں کہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے. اسی طرح کوڑ اور بس کی بیماریوں کا علاج اور جو ہے نا مردوں کو زندہ کرنے کی نشانی. تو اعلان کیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، کچھ نہ کچھ ایمان تمہارے دلوں میں ہے، تو کون ہے جو میرے ساتھ آ کر اس دین میں، اللہ تعالیٰ کی دین میں میری مدد کرے گا. تو 12
زیادہ سے زیادہ 12 ایسے حواری تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ دین میں، اللہ تعالیٰ کی دین میں مدد کریں گے۔ پھر انہی 12 حواریوں میں سے ایک حواری نے مخبرت کی یہودیوں کی، اور وہ جگہ بتا دی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ اور جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے اس حواری کو اندر بھیجا کہ اس کو پہچانو کہ اگر وہیں پہ ہے تو ہمیں اشارہ کرو تو ہم آتے ہیں اس کو نعوذ باللہ قتل کر لیں گے۔ تو جب وہ اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس پر ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ تو پھر جب یہ لوگ اندر آئے تو اس کو پکڑا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا۔ تو اس وقت تک ان عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یہی گمان تھا اور ایمان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا ہے، پھانسی پر۔ مگر جب قرآن مجید نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ دونوں امت کے لوگ جو ہے وہ بلا اٹھے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا تھا، وہ تو زندہ ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا کر لے گیا ہے، اور ہم نے تو اس حواری کو صلیب چڑھا ہے جس ظالم نے مخبری کی تھی۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین لے کر آئے، قرآن مجید، اور آخری امت کا اعلان ہوا، ان سے قبلہ جو ہے نا وہ تبدیل کرا کر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے پیغمبر بنایا، آخری پیغمبر، خاتم النبیین۔ جبکہ یہ سب پیغمبر جو آئے تھے یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تو سب اسحاق علیہ السلام کی شاخ سے آئے تھے۔ تو اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا والد تو ابراہیم علیہ السلام تھا، اور مگر ان کی مائیں علیحدہ تھیں۔ بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی قطورہ، جس سے پھر مدین کے لوگ شعیب علیہ السلام اس شاخ سے آئے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری دین قرآن مجید لے کر آئے تو انہوں نے عیسائیوں نے، نصارہ نے اور یہود نے اپنی دشمنی کو چھوڑ کر اس امت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنے کے لیے متحدہ محاذ بنا لیا، اور شدید دشمن ہو گئے اس امت کے لوگوں کے، جبکہ ان میں جو آپس میں دشمنیاں تھی وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قبلے کی حفاظت نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ان کے دین میں بتایا تھا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلو گے تو تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لائے گا
جو تم سے بہتر ہوں گے۔ تو پھر جب یہ دونوں یہود اور نصارہ آپس میں لڑ رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے دین میں، تو یہ تیسری امت کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر انہوں نے ان دونوں کو شٹ اپ کال دے دی کہ تم دونوں غلط ہو۔ تو اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے سبق لے لیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، اب قیامت تک دوسرا پیغمبر یا وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، یہ تو آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد تو نہ کوئی وحی آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ تو یہ امت جو ہے اس پر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغمبروں کا کام دیا گیا ہے کہ ہر ایک مومن مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے اور یہ فرض ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ کا حق دین پہنچائے گا، لوگوں کو سمجھائے گا اور آپس میں محبت اور قربانی کا جذبہ لے کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک امت قائم کریں گے، اور اس دین کو جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس دنیا میں قائم کیا، اس لیے کہ یہ حق دین ہے۔ آس پاس جو باطل ہے وہ وہاں پر ٹھہر نہیں سکتے جہاں پر حق دین ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ حق دین۔ تو پھر یہ ہر مومن مسلمان کی ڈیوٹی ہے، اس نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنا آپ ٹھیک کرنا ہوگا، عبادت میں اپنے آپ کو اور معاملات میں اپنے آپ کو صحیح کرے گا۔ اس کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے سورہ المزمل نازل فرمایا کہ عبادت میں اپنے آپ کو خالص کرو، پھر اس کے بعد جو ہے نا اور معاملات میں اپنے آپ کو خالص کرو، پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر نازل فرمایا کہ اب باہر نکلو، لوگوں کو خبردار کرو۔ تو یہی ہے سنت، یہی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ایک ہی تو رب ہے، تو اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔